السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ گلزار احمد طاہر، میڈیا ٹاک کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ ہیں جناب جاوید ملک صاحب۔ آج ہم گفتگو کریں گے پینے کے صاف پانی کے حوالے سے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پینے کا صاف پانی پاکستان میں ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے۔ مختلف حکومتوں نے اس کے لیے اقدامات کیے، ایک ادارہ بنایا PCRWR۔ اب اس ادارے کا کام کیا تھا کہ پینے کے صاف پانی کو یقینی بنایا جائے، لیکن ہماری ریسرچ کے مطابق پینے کا صاف پانی صاف ہوا یا نہیں ہوا، لیکن PCRWR اس میں صفائی کی بہت سخت ضرورت ہے۔ یہ کیا کہانی ہے، اس ادارے میں کیا مسائل ہیں، اس بارے میں آج ہم جناب جاوید ملک صاحب سے پوچھیں گے۔ تو ملک صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ PCRWR کو کس کی نظر لگ گئی اور اس کے چیئرمین، سابق چیئرمین اسلم طاہر صاحب کو ہٹانے کی کیا وجوہات تھیں؟ یہ کہانی آپ ذرا پہلے بتا دیں۔ دیکھیں گلزار صاحب، ایک بات تو آپ نے ابھی خود کی کہ ایک ادارہ جس کا کام صاف پانی کی فراہمی ہے، پانی کے حوالے سے اس نے مسائل حل کرنے ہیں، سب سے پہلے تو ان کے مسائل حل کیے جائیں۔ صاف پانی کے مسائل سے زیادہ اس ادارے کے مسائل ہیں۔ ایک ریسرچ پچھلے دنوں آئی ہے کہ پانی کے حوالے سے پاکستان میں جتنی بیماریاں ہیں گندا پانی پینے کے حوالے سے، اور اس پہ صحت کا جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اگر صاف پینے کے پانی کی فراہمی یقینی بنا دی جائے تو ہمارا ہیلتھ کا بجٹ شاید آدھا بھی نہ رہے۔ لیکن اس حوالے سے سوچتا کوئی نہیں، اور اگر کوئی سوچتا ہے تو اس کو ٹھہرنے نہیں دیا جاتا۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے جو لوگ ہیں ان کی قابلیت کا اعتراف ہی نہیں کرتے، ہم اپنے لوگوں کی قدر ہی نہیں کرتے۔ ڈاکٹر محمد اسلم طاہر، جن کا آپ نے ذکر کیا، جو سابق چیئرمین تھے، یہ بہت مثالی انسان ہے۔ پاکستان میں یہ کہتا ہوں کہ واٹر مینجمنٹ کے حوالے سے جتنے پروجیکٹ انہوں نے کیے، یہ اس شعبے کے معمار ہیں، اور انتہائی نفیس انسان ہے۔ جھگڑوں میں نہیں پڑتے، لیکن اصولی موقف پہ ہمیشہ ڈٹ جاتے ہیں، اور جو شخص اصولی موقف پہ ڈٹ جائے وہ پاکستان میں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ یہ ہمارا ایک المیہ ہے۔ یہ ہمارا ایک المیہ ہے۔ اور دوسرا المیہ یہ ہے کہ وزارت سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب کے پاس ہے، جی، اور یہ ادارہ اس وزارت کے زیر کنٹرول ہے۔ فواد چودھری بہت اچھے انسان ہیں، میری کسی دور میں ان سے بہت اچھی شناسائی تھی۔ مجھے اب حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ فواد چودھری کا کریکٹر نہیں ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ وہ بڑے سمجھدار انسان تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب وہ وزیر بنے، سب سے پہلے جب انفارمیشن کے وزیر بنے، تو انہوں نے آ کے میڈیا کو کہا کہ آپ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اخبار، یہ چینل، یہ چیزیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ ہم اشتہار دیں گے۔ ہاں، جس کی وجہ سے میڈیا آج بحران کا شکار ہے۔ پوری میڈیا انڈسٹری بحران کا شکار ہو گئی۔ مالکان جو اس سے پہلے ہی نیب کے ڈسے بیٹھے تھے کہ پہلے میڈیا انڈسٹری کو نیب نے دبوچ لیا تھا، اگر پھر بھی وہ سانس لے رہی تھی تو کسی امید پہ سانس لے رہی تھی۔ فواد چودھری صاحب نے اس امید کو ہی توڑ دیا۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ پہلے 10 مہینے کے اشتہارات کی ریشو نکالیں، شرح نکال لیں، تو یہ مسلم لیگ نون کے پہلے 10 مہینوں سے زیادہ ہے۔ یعنی آپ کے ایک غیر ضروری بیان نے
پوری انڈسٹری میں ایک پینک کریٹ کر دیا. اشتہارات پہلے سے زیادہ ہیں لیکن انڈسٹری بحران کا شکار ہے. اور جب بھی جہاں بھی خوف کی فضا ہوتی ہے وہاں پہ انڈسٹریاں پھلتی پھولتی نہیں ہیں. جو ڈاکٹر اسلم طاہر صاحب ہیں ان کے ساتھ 2-3 ظلم ہوئے ہیں. اچھا. ایک تو انہوں نے اس ادارے کو کھڑا کیا. کھڑا کرنے کے بعد یہ یہاں سے ایک اور ادارے میں بطور ڈیپوٹیشن سیکٹری کے طور پہ چلے گئے. ٹھیک. لیکن جب تحریک انصاف کی حکومت آئی اور اعظم سواتی صاحب اس کے پہلے وزیر بن گئے. اعظم سواتی صاحب چونکہ پہلے بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر رہے ہیں 2008 سے 13 تک غالباً، تو وہ ان کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے اور ان کو ادارے کا بھی پتہ تھا. جب انہوں نے آ کے ادارے کو دیکھا اور اس کی زبوحالی کو دیکھا تو انہوں نے سر پیٹ لیا کہ 2013 تک تو یہ ادارہ ترقی کر رہا تھا، بلکہ انہی ڈاکٹر صاحب کے ڈاکٹر محمد اسلم طاہر صاحب کے 3 ایسے پروجیکٹ ہیں، 3 ایسے منصوبے ہیں کہ جو کمرشلائز ہو گئے اور انہوں نے اربوں روپے اس ادارے کو دیا. اچھا. تو انہوں نے آ کے ڈاکٹر اسلم طاہر کو بلایا. انہوں نے کہا کہ بھائی اس ادارے کی آپ کو ضرورت ہے، آپ یہاں پہ دوبارہ واپس آ جائیں. انہوں نے انکار کیا لیکن انہوں نے ان کی سنی نہیں اور آخر کار ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. اور اسلم طاہر صاحب آخری لمحے تک اس کوشش میں تھے کہ مجھے دوبارہ یہ ذمہ داری نہ سونپی جائے، لیکن جب منسٹر چاہے گا تو سرکاری ملازم ہے وہ کدھر جائے گا. ٹھیک. جب وہ دوبارہ آئے تو انہوں نے آ کے ایک تباہ حال ادارے کو ان کے جانے کے بعد جس کا پرکس نکال دیا گیا تھا اس کو انہوں نے دوبارہ نئے سرے سے کھڑا کرنا شروع کیا. بے شک. اور اس میں انہوں نے بے انتہا محنت کی. لیکن جب دوبارہ انہوں نے ادارے کو اس سطح پہ لے آئے کہ اب اس سے مزید کامیابیاں سمیٹی جائیں تو ایک بار پھر سازشوں کے جال بنے گئے اور فواد چودھری صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو چلتا کیا اور ان کی جگہ ڈاکٹر اشرف کو بطور چیئرمین تعینات کر دیا گیا. جی. چونکہ ڈاکٹر محمد اسلم طاہر صاحب نے اس شعبے میں بہت محنت کی ہے، بہت کام کیا ہے، وہ پاکستان میں اس شعبے کے سب سے ماہر آدمی ہیں، ان کو صدارتی ایوارڈ بھی مل چکا ہے. تو اس لیے ان کی اس حشر پہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک میں جو شخص بھی قابل ہے جی ہاں اس کے ساتھ یہی یہ ہوتا ہے. جی ہاں. اور جو چونکہ ان کو صدارتی ایوارڈ مل گیا، جس طرح ہمارے ہاں ہم نے جو قومی زبان کا اشر کیا ہے، جو قومی کھیل کا اشر کیا ہے، تو ہمارے ہاں جو بھی چیز قومی ہو جاتی ہے جب ان کو صدارتی ایوارڈ مل گیا تو یہ ایک قومی اثاثہ ہو گئے. تو ان کا یہی اشر ہونا تھا جو ہمارا ہاکی کا ہو رہا ہے اور جو ہماری اردو کا ہو رہا ہے. اچھا ملک صاحب، ڈاکٹر محمد اسلم طاہر صاحب کی تعیناتی اپنی جگہ ایک بہت خوبصورت اقدام تھا گورنمنٹ کا اور بہت اچھا اقدامات، لیکن ان کی جگہ جب ڈاکٹر اشرف، بہت معروف نام ہے، ان کو لایا گیا تو اس پہ مختلف علاقوں سے، مختلف حلقوں سے، ایون کہ اس ڈپارٹمنٹ سے انگلیاں اٹھنے لگیں. اب یہ مسئلہ کیا ہے کہ اس پہ کیوں انگلیاں اٹھنے لگیں، حالانکہ وہ بھی ایک اچھے سکیل کے ایک بہترین آفیسر ہیں. ڈاکٹر محمد اشرف جو ہے وہ متنازع شخصیت ہے. اچھا. بہت اچھے انسان ہیں، ان کی قابلیت میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے پہلے بھی
وہ اس ادارے کے چیئرمین رہ چکے ہیں مختلف ادوار میں، اور بالخصوص رانا تنویر صاحب جو مسلم لیگی تھے، جی ہاں، چونکہ یہ ان کے بہت قریبی تھے، اس وقت کہا جاتا تھا بڑے چہیتے ہیں، تو یہ 8 جنوری 2015 کو پہلی دفعہ چیئرمین لگے تھے اس ادارے کے، اور 3 سال کے لیے لگے تھے۔ اچھا، اس کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے ان کو ایکسٹینشن مل گئی بطور چیئرمین۔ نہیں، وہ قواعد و ضوابط کے مطابق تھی یا اس سے ہٹ کے تھی؟ قواعد و ضوابط کے مطابق تو غیر معینہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ سوابدیدی اختیارات ہیں۔ جب آپ وزیر کے چہیتے ہیں جی ہاں، اور سیکٹری آپ کی مرضی سے چلے گا تو پھر تو قواعد و ضوابط تو کتابوں کی باتیں ہیں نا۔ ٹھیک، یہاں پہ اداروں میں کہیں بھی کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں دیکھا جاتا۔ یہ عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے یہ جتنے قاعدے ضابطے بنائے گئے ہیں، یہ آپ کے لیے، میرے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ کسی باثر شخص کے لیے کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک، ڈاکٹر اشرف صاحب کی جو تعیناتی ہے شروع میں، جب یہ ملازم ہوئے، جب پی ایچ ڈی کرنے کے بعد، تو 10 سال کا تجربہ چاہیے تھا، اس وقت ان کا 5 سال کا تجربہ تھا۔ اچھا، یعنی ان کی تعیناتی بھی ٹھیک نہیں؟ بنیادی تعیناتی بھی مشکوک ہے، اچھا، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ یہ قاعدے ضابطے ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتے، یہ آپ کے میرے لیے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اب دوسری بات یہ کہ عمران خان بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ ہم صاف ستھرے لوگوں کو لے کے آئیں گے۔ جی ہاں، ایون کہ تعیناتی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ میرٹ پہ لگائیں گے اور پروموٹ کر کے لگائیں گے۔ انہوں نے ایک مثال قائم کی، جی ہاں، اور وہ مثال ہے علیم خان کی۔ علیم خان وزیر تھا، جب نیب کا معاملہ ہوا جی ہاں، تو انہوں نے اسے کہا کہ آپ استعفیٰ دو، جی ہاں، اور ایسے ہی ہے، سبطین خان کو ریزائن کرنا پڑا۔ ریزائن کرنا پڑا۔ جی ہاں، وہ جنگلات کے منسٹر تھے۔ لیکن یہاں پہ گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ اس موصوف پہ 3 انکوائریاں ہیں۔ اچھا، ویسے تو چھوٹے چھوٹے اور بہت سارے ان کے ساتھ معاملات ہیں، لیکن 3 ان پہ بیسک انکوائریاں ہیں۔ ایک احمد ذیشان بھٹی کا کیس ہے۔ یہ اس ادارے میں ڈپٹی ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ کنٹریکٹ پہ کام کر رہے تھے۔ قائم مقام چیئرمین نے فیڈرل سیکٹری سے اجازت لیے بغیر ان کو ملک سے باہر بھیج دیا۔ پوسٹنگ پہ بھیج دی؟ ویسے ہی ملک سے بھیج باہر بھیج دیا، اچھا، ٹھیک، اجازت دے دی باہر جانے کی۔ ٹھیک، یہ ان کے خلاف سب سے معمولی انکوائری ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان پہ مالی بدعنوانی کے بے تحاشا الزامات ہیں۔ ای کارڈ میں مالی بدعنوانی کا کیس جی ہاں، بڑا زبان زد عام ہے، زبان زد عام ہے، وہ بھی ان کے خلاف چل رہا ہے، اور اس میں ان کی ملی بھگت اور بہت سارے کہانیاں ہیں۔ چونکہ وہ ابھی انکوائری کے مراحل میں ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے خلاف ایک انکوائری 18 مارچ 2019 کو ہوئی ہے، جی ہاں، اور وہ سیکٹری منسٹری انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی نے وہ بھی انکوائری ان کے خلاف کھولی ہے۔ ان کے خلاف مس کنڈکٹ، اچھا، اور مس کنڈکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ مس کنڈکٹ سرکاری ملازم کا وہ عمل ہے کہ اس کو کورٹ بھی ریلیف نہیں دیتی۔ اگر کوئی سرکاری ملازم برخاست کر دیا جاتا ہے کسی معاملے میں، اور اگر اس میں مس کنڈکٹ لگ گیا ہے، ہاں، تو کورٹ اس کو کورٹ بھی ریلیف نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، چونکہ ادارے مس کنڈکٹ کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اوکے، ان کے خلاف وہ انکوائری بھی چل رہی ہے، لیکن ان کو چیئرمین بنا دیا فواد چودھری صاحب نے۔ ٹھیک، اچھا ملک صاحب، یہ بات آپ کی یہاں تک تو سمجھ آ گئی، لیکن ڈاکٹر اشرف صاحب جو ہیں، ڈاکٹر محمد اشرف صاحب،
ان کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہیں اور حکومت نے واضح احکامات دیے ہوئے ہیں کہ جس شخص کے خلاف انکوائریاں ہوں یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو اس کو نہ تو پروموٹ کیا جاتا ہے نہ ہی کہ اس اتنے اہم عہدے پہ لگایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ڈاکٹر محمد اسلم طاہر صاحب کو ہٹا کے ان کو تعینات کیا گیا، یہ کہانی تو ہو گئی ایسی جو خلاف ضابطہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ملازمین کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے دیکھا، میں نے بھی ریسرچ کی، ہم وہاں گئے، سارا کچھ کیا تو وہاں پتہ چلا کہ جتنے ملازمین پریشان ہیں اتنا شاید ہی کوئی ہو۔ اتنا اہم ادارہ ہے، اتنا اہم ادارہ ہے کہ پینے کے صاف پانی کو آپ دیکھیں کہ حکومت کی ترجیحات میں شامل کیا گیا ہے، لیکن ملازمین پریشان ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں گلزار صاحب، ایک تو جو آپ نے بات کی کہ خلاف ضابطہ نہیں لگایا گیا، اچھا، ضابطہ پورا ہے، وہ اس میرٹ پہ پورے اترتے ہیں، ان کی جو ماضی کی چیزیں ہیں وہ اس سے ہٹ کے ہیں۔ اچھا، ہاں، بطور انکوائری چونکہ آپ نے ایک بات طے کی ہوئی ہے تو اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف انکوائریاں چل رہی تھیں، ان کو کیوں تعینات کیا گیا۔ جی، دوسری بات، جو ملازمین کا حال ہے جو آپ نے ذکر کیا، جی، یہ جو اب موجودہ چیئرمین ہے، یہ کسی دور میں انجینئرنگ کونسل کے انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور یہ ممبر انجینئرنگ کونسل بھی رہے۔ اس زمانے میں بھی ملازمین بڑے پریشان تھے انجینئرنگ کونسل کے، حالانکہ ایک ممبر کے پاس سارے اختیار نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے وہاں بھی بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے، پاکستان انجینئرنگ کونسل پہ ہم ایک پروگرام کریں گے اور اس میں ان کا بھی بڑا تفصیلی ذکر ہوگا اور باقی سب لوگوں کا بھی کہ کس نے کیا کھیل کھیلا ہے، وہ پورا ہم ذکر کریں گے۔ جی، یہاں ملازمین کو ڈاکٹر محمد اسلم جب آئے تو انہوں نے ایک تو 158 پروجیکٹ شروع کیے۔ اچھا، اب جب ان کی تعیناتی ہوئی، اور غالباً پاکستان میں یہ ایک ہسٹری ہے۔ جی، جی، ملازمین کو جو کنٹریکٹ پہ تھے جی، انہوں نے کہا کہ ان کو ریگولر کریں گے۔ اچھا، اس پہ سیکٹری اور ان کے درمیان اختلاف تھا اور شاید ان کے اور وزیر کے درمیان بھی ہو، چونکہ سیکٹری کی خواہش یہ تھی کہ کنٹریکٹ ملازمین کو مستقل نہ کیا جائے، نئے لوگ کنٹریکٹ پہ بھرتی کر لیے جائیں۔ اچھا، نئے لوگ کنٹریکٹ پہ بھرتی کرنے سے آپ کو حکومت کو نقصان بھی ہوتا اور جو اتنے عرصے سے ملازمین وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی بھی ہوتی۔ اس ادارے کی بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک اس کے پراپر رول اینڈ ریگولیشن جو اداروں کے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو وہ اتنے امپارٹنٹ، اتنے اہم نہیں ہیں کہ ان کے ذریعے ملازمین کی بہبود ہو سکے۔ نہ ہی ملازمین کی تقرریاں، نہ ہی ملازمین جو ہیں سروس اسٹرکچر کے تحت ان کی پروموشن اسٹرکچر نہیں ہے، ان کی پروموشن نہیں، بے شمار مسائل ہیں۔ ٹھیک، یہ ڈٹ گئے اور انہوں نے ان ملازمین کو مستقل کروا دیا۔ اچھا، یہ اس تو کے بہت بعد بڑا کام۔ یہ ان کے سرور اسٹرکچر کے حوالے سے بھی کام کر رہے تھے، ٹھیک، اور PCRWR کا جو ایکٹ ہے 2007 کے تحت یہ رولز اینڈ ریگولیشن جتنے بھی ہیں ان کو انہوں نے 6 ماہ میں مکمل کر لینا تھا، لیکن 8 جولائی کو ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ ڈاکٹر اشرف صاحب تعینات ہو گئے، اور ڈاکٹر اشرف صاحب نے پھر وہی کرنا ہے جو وہ پہلے کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی ان کے حوالے سے پرائم منسٹر جب نواز شریف تھے تو شکایات تھی، اور شکایات یہ تھیں کہ یہ رولز اور ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، اپنے شعبے کے ماہر ہوں گے لیکن بہت ساری چیزوں میں ان کی نااہلی اور ان کی قابلیت کا پول کھل چکا ہے۔ ٹھیک، تو میرے خیال میں
اب چونکہ منسٹری کا نیا سیکٹری آ گیا، سیکٹری مواصلات کو سیکٹری انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ جی ہاں بالکل۔ مجھے امید ہے کہ جو سیکٹری مواصلات تھے جی ہاں، وہ بڑے مثبت آدمی ہیں، اچھا، جو اب اس وزارت کے ہو، جو اب اس وزارت کے جی ہاں سیکٹری سیکٹری آئے ہیں، ہیں۔ جی ہاں فواد چودھری صاحب خود اگرچہ ایڈونچر پسند ہیں، جی ہاں لیکن اگر ان کو کوئی بات سمجھائی جائے تو وہ سمجھ جاتے ہیں، جی ہاں سمجھدار انسان ہیں۔ بالکل۔ ان کا جو چہرہ یہ آپ دیکھتے ہیں اور جو ان کی سائنس کے کارٹون اور یہ ان کی اصل شخصیت نہیں ہے۔ جی ہاں تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ ان ساری چیزوں کا جائزہ لیں گے۔ جی ہاں وہ اس ادارے کا وزٹ کر چکے، ٹھیک، اس ادارے کے بارے میں مکمل بریف ہے، جی ہاں اور اس پروگرام کے حوالے سے ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں، تاکہ لوگوں کو کم از کم، اور تو آپ روٹی بھی 15 سے 20 روپے کی ہو گئی، صاف پانی تو دے دیں، جی ہاں، جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے، مزید آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ آپ ہمارے اس چینل کو دیکھتے رہیے، ہمارے چینل ہے میڈیا ٹاک۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گا، آپ سبسکرائب کریں، ہمارے اس کو لائک بھی کریں پروگرامز کو۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔